نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم اپنے جان کو دشمن کو جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جناب صدر معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں سب سے پہلے آپ تمام ہی کو میرے طرف سے ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارک ہو حضرات یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سے مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سے قربانیوں کو پیش کی یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود و بھوک سے دوچار کیا تھا یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا تو بھگت سنگھ نے اپنے زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ مجھے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا اگر ہم بادشاہ شاہ ظفر کی بات کریں کہ 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹری کے پیچھے دھکیلا گیا تھا تو انگریزوں نے کیا کہا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی ظفر نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی زیبا ہندوستان کی ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے عظیم رول ادا کیا خودی رام بوس 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر رہا تھا آج ہر طرف سے آپ کو مبارکبادی دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک انسان تسلیم ہوئی دھوپ کے نیچے اپنے ملک پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین رشوت دیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے قلم کا پرچار کرے یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا مسلمان بھی پیدا ہوا سکھ بھی پیدا ہوا لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی اگر تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار ہونے لگا تو ہمارا ملک ہے سج جائے گا سبر جائے گا اور اس کا ڈنکا دیش تک پہنچے گا ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا ہم اس کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے جھگڑا نہ